هدى لك في النوائب قل لهم من وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ولایت ٹی وی کے طفیل یاسین کرمانی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ہر ہفتے کی طرح یہ پروگرام جو کہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے اور آپ کی دعاؤں سے، اس میں اسی انداز سے، کیونکہ نیمہ شعبان ہے، ہم آپ کو قصیدے سنائیں گے آج کے دن کے مناسبت سے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ جتنی دیر بھی ہم آپ کے سامنے آپ کی سماعت کے تاج محل کے مکفل دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، اتنی دیر آپ ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ ہمیں لائیو بھی کال کریں گے، اور کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت بھی ہوئیں گے کالز کر کے۔ اور کالز کر کے نہ صرف آپ ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، بلکہ آپ خود بھی، آپ کو اگر آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، یا اگر آپ کو کوئی قصیدہ یا کلام آتا ہے نیمہ شعبان کے حوالے سے، تو آپ ضرور ہم کال کر کے ہمیں سنائیے گا۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، اور یہ مصرع مجھے خود ذاتی طور پہ بہت پسند ہیں، کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پر جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام تر حمد، تمام تر تعریف اللہ کے لیے، جو اس وقت بھی دیکھ سکتا تھا جب دکھائی دینے کو کچھ نہ تھا، جو اس وقت بھی سن سکتا تھا جب سنائی دینے کو کچھ نہ تھا۔ اور تمام تر درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا، سلمان کو دیکھا تو فخر سلمان بنا دیا، بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، مٹی میں بہلنے والے ملنگ کو دیکھا تو بہلول بنا دیا، بے پر و پرواز کو شہباز بنا دیا۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے، جس طرح کہ اب میں نے آغاز میں آپ کو کہا ہے کہ نیمہ شعبان کے ہم آپ کو حوالے سے، کیونکہ امام زمانہ کی آمد اور ان کے ظہور کے سلسلے میں ہم دعا بھی کریں گے، اور ان کے ظہور کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتاؤں گا، اور انہی کے سلسلے میں اور انہی کے لڑی سے آگے کنیکٹڈ ہم آپ کو قصیدے بھی سنائیں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہوں۔ جہاں جہاں بھی جو حضرات اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میری التماس ہے، گزارش ہے کہ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد۔ قصیدے کا آغاز، اور آغاز سے پہلے یہ قصیدہ حضرت امام زمانہ کے ظہور اور ایک تصور اور ایک خیال پیدا کیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا منظر ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی آگے تشریح بھی کروں گا کہ ہر شعر کے بارے میں کیسا ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا۔ لیکن ہم وہ منظر، اللہ کرے ہم وہ منظر دیکھیں، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں جلدی ہو، امام کی مشکلات کے ظہور کی مشکلات کو آسان کرے، اور جب امام آئیں تو ہم ان کے قدموں میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنائے۔ ہم دیکھیں گے، جب امام آئیں گے تو ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، اور یقیناً ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اعمال میں
کہ جب ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شرمندگی حاصل نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے امام کو انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہاں جی ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، جب فخر خلیل آ جائیں گے، جب فخر خلیل آ جائیں گے، تب کھیلیں گے پھول انگاروں میں، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، قابل غور شعر ہے، ذرا توجہ کیجیے گا شعر پہ۔ جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چم چم چمکے گی، جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چم چم چمکے گی، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، جو لوگ چھپے تھے غاروں میں، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا، جن احمقوں نے حکم غدیری بھلا دیا، وہ پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کے، وہ پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کے، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، وہ پھرتے ہیں شہر شہر سامان باندھ کے، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور یقیناً انشاءاللہ ہم امام کے ظہور کو دیکھیں گے۔ اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے بہت بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو اس میں آپ ضرور اعمال بھی کیجیے گا اپنے لیے بھی، اور مومنین و مومنات کے لیے، اور جہاں جہاں بھی مومنین مومنات بستے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو کسی ایک نماز میں ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ شعر پسند آتا ہے، شعر قابل غور سنیے گا، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ حسن یوسف یاد آئے گا، جب لوگ امام کو دیکھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے گی، حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے گی، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، یہ گل ہوگا زواروں میں، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، حج ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔
عالم کے بت پرست کجا بت شکن کجا، جاہل کجا جاہل کجا خدا کے اسد کی سمن کجا، دلدل کجا دلدل کجا کنارہ سہنے چمن کجا، جاہل کجا خدا کے اسد کی سمن کجا، جو جو ڈٹ گیا ہو دین کے حریفوں کے سامنے، وہ کیا جھکے گا تیرے خلیفوں کے سامنے، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ہاں جی جب کعبے میں وہ آئیں گے، کیا شعر ہے اور کیا منظر ہوگا انشاءاللہ جب امام کعبے میں آئیں گے۔ جب کعبے میں وہ آئیں گے، تب مصر کو کون پکارے گا، جب کعبے میں وہ آئیں گے، تب مصر کو کون پکارے گا، یوسف بھی نظر آئیں گے وہاں، یوسف بھی نظر آئیں گے وہاں، اے مولا تیرے بیماروں میں ہم دیکھیں گے، ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ ہر دور کی یزید کو جو ہے کیا صلہ ملے گا، کیونکہ ہر دور کا یزید آج بھی موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے اور شمر و امر کے ہاتھوں میں رسی بندھوائی جائے گی، اور شمر و امر کے ہاتھوں میں رسی بندھوائی جائے گی، کل تم نے حرم کو پھرایا تھا، کل تم نے حرم کو پھرایا تھا، اب تم بھی پھرو بازاروں میں، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جہاں جہاں بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی یزیدیت اب بھی بس رہی ہے اور اب بھی عباس کے غلاموں سے اب بھی لڑ رہی ہے، ان کو چار مصرعے سناتا ہوں کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنی امیہ کی نسل تیری بس ایک شاہ مشرقین میرا، بنی امیہ کی نسل تیری بس ایک شاہ مشرقین میرا، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، حسین میرا یزید تیرا، ہم دیکھیں گے کہ ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور پھر کیا منظر ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا شوکت ہوگی، کیا سٹیج ہوگا۔ قاسم عباس علی اکبر، ماشاءاللہ، قاسم عباس علی اکبر، ایک تخت پہ سب بیٹھے ہوں گے، قاسم عباس علی اکبر، ایک تخت پہ سب بیٹھے ہوں گے، جبریل بھی فخر سے بولیں گے، جبریل بھی فخر سے بولیں گے، یہ بھی ہیں میرے سرداروں میں، ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہاں جی ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ یقیناً ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ امام جلد از جلد آئیں اور ہماری پریشانیاں دور ہوں، کیونکہ امام کا
فرمان بھی ہے کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو کیونکہ میرا ظہور ہی تمہاری نجات کا باعث بنے گا. اور یقیناً ہم انشاءاللہ امام کے حاضر ہوئیں گے جب امام آئیں گے. اور ہمیں ہر وقت یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جس طرح ہم ہر وقت پلان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جس طرح پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام ختم ہونے کے بعد ابھی ہم یہ کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، اور کل یہ کریں گے، اور ہفتے بعد یہ کریں گے. یقیناً ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے ہر مہینے کے، اگلے مہینے ہم یہ کریں گے، اگلے سال ہم یہ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے ہر وقت کی پلاننگ کی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے. یقیناً ہم کرتے بھی ہیں کہ جب امام آئیں تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہم کس طرح ان کے پاس جلد از جلد پہنچیں. یقین اس کے لیے یہی ہے کہ ہر وقت بندہ ہر لمحے اور ہر وقت اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک پلاننگ ہو کہ جب امام آئیں تو ہمیں کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہاں کون کہاں پہ ہے، بس جیسے ہی وہ آئیں ان کے ظہور میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں تاکہ جب امام آئیں تو ہم جلد از جلد ان کے حضور حاضری دے سکیں. ایک بار مل کے جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، مل کے صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، میں نے پچھلی دفعہ قصیدہ میں ایک نعت سنا نہیں سکا تھا. حضرت قاسم علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں وقت کی قلت کی بنا پہ میں نہیں سنا سکا تھا. میں اس کو آج سناؤں گا اور آپ سے داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا. حضرت جناب قاسم علیہ السلام کی ظہور کے سلسلے میں قابل غور قصیدہ پیش کرتا ہوں. تمہیں ہو مبارک محبان شبر، تمہیں ہو مبارک محبان شبر، کہ فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. تمہیں ہو مبارک محبان شبر، کہ فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. تمہیں ہو مبارک، تمہیں ہو مبارک محبان شبر، کہ فروا کے جھولی میں قاسم ہے آیا. تمہیں ہو مبارک محبان شبر، کہ فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. وہ جس کی رعایا خدا کے نبی ہیں، اسی سلطنت کا یہ حاکم ہے آیا. تمہیں او مبارک محبان شبر، کہ فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. گزارش ہے کہ میں نعرہ حیدری لگاتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے ناظر کا جواب دیں گے. مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہیں ہو مبارک محبان شبر، کہ فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. محمد کی جانی، قابل غور شعر توجہ فرمائیے گا. محمد کی جانی بدن کی شبیہ ہے، محمد کی جانی بدن کی شبیہ. محمد کی جانی بدن کی شبیہ ہے،
یہ صورت میں دیکھو حسن کی شبیہ ہے محمد کی جانی بدن کی شبیہ ہے یہ صورت میں دیکھو حسن کی شبیہ ہے حسن نے جو پایا ہے علم لدونی حسن نے جو پایا ہے علم لدونی اسی علم کا یہ ہے عالم ہے آیا تمہیں ہو مبارک محبان شبر کے فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا وہ جس کی رعایا خدا کے نبی ہیں اسی سلطنت کا یہ حاکم ہے آیا. اگلا شعر سنیے گا بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تشریح کے. حسن کے پسر کی ہے شادی نرالی جو ہے منتظم وہ ہے رتبے میں عالی. حسن کے پسر کی ہے شادی نرالی جو ہے منتظم وہ ہے رتبے میں عالی. وہ کھانا کھلانے کونوں آج آئے وہ پانی پلانے کو آدم ہے آئے تمہیں ہو مبارک محبان شبر کے فروا کی جھولی میں قاسم ہے آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے آج کی رات بہت بڑی رات ہے عبادت کی رات ہے. اس میں عبادت ضرور کیجیے گا اور اپنے لیے بھی اور جو مومن جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. میں قصیدہ حضرت امام حسین کی شان میں پیش کرتا ہوں کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں اور جس طرح کے جتنی بھی پاک ہستیاں کا بہت بڑا یہ مہینہ ان کے ظہور ہے ان کا, تو میرا دل ہے کہ میں امام حسین کی شان میں بھی ان کے ظہور کی شان میں آپ کو قصیدہ سناؤں. فرش کو عرش توجہ فرمائیے گا. فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں. فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں. فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں. سب کو پیغام سناؤ کہ حسین آئے ہیں. سب کو پیغام سناؤ. بہت قابل غور شعر. اپنے مغرور خیالوں سے گواہ بیٹھا ہے پر فطرت کی بات ہو رہی.
اپنے مغرور خیالوں سے گواہ بیٹھا ہے پر اپنے 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 مغرور خیالوں سے گواہ بیٹھا ہے پر جاؤ فطرس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، جاؤ فطرس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے۔ اگلا شعر سنانے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تمہید کروں گا۔ موت اپنی سے، ذرا ہٹ کے شعر آئیے، جشن سے تھوڑا سا ہٹ کے شعر۔ موت اپنی سے حبیب بن مظاہر نے کہا، جناب مظاہر نے دعوت کی حضور پاک کی اور اہل بیت کی کہ وہ آئیں، ان کے گھر میں تشریف لائیں۔ تو جب وہ آئے تو جناب حبیب جو ہے وہ چھت کے اوپر چڑھ کے ان کا دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، ہستیاں پاک ہستیاں آ رہی ہیں، اور جناب حبیب کیونکہ امام حسین کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے تو اتنی خوشی کا عالم کا اور اپنے نورانی چہرے کو دیکھ کے وہ فرط مسرت میں آ کے وہ چھت سے گرے اور گر کے ان کی جو ہے موت واقع ہوئی۔ تو جناب حبیب نے جناب مظاہر نے ان کے یعنی کہ والد انہوں نے چھپا دیا لاش کو، اور بیوی سے کہا کہ ابھی کیونکہ ہمارے گھر میں پاک ہستی آ رہی ہیں تو ان کو ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ جیسا کہ واقعہ چلتا ہے کہ جب حضور پاک مولا کائنات امام حسن امام حسین آتے ہیں، دسترخوان لگتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جناب مظاہر کہتے ہیں جناب رسول اللہ یا شروع کریں، رسول حضرت علی کو دیکھ کہتے ہیں شروع کریں، حضرت علی امام حسن کو دیکھ کہتے ہیں شروع کریں، امام حسن امام حسین کو دیکھ کہتے ہیں شروع کریں۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ اس وقت جو ہے جناب مظاہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ شروع کریں، تو ان کا جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں کیسے شروع کروں؟ تو حضور نے پوچھا کہ حبیب کہاں ہے؟ تو جناب مظاہر کو بتانا پڑا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں، آپ کی خوشی کے موقع پر دیکھ کے وہ چھت سے گرا اور واقعہ ہوگی۔ تب حضور نے جو ہے آواز دی حبیب بن مظاہر کو، اور وہ حبیب بن مظاہر زندہ ہو کے ان کے سامنے آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو اس پہ شعر ہے، موت اپنی سے حبیب بن مظاہر نے کہا، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش ہے کہ جہاں بھی جو لوگ بھی بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ مل کے ایک بار صلوات پڑھیں تاکہ مجھے بھی سانس ملے اور میں اگلے قصیدے کی طرف رواں دواں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگلا قصیدہ کیونکہ میں نے آخری میں اس کو رکھا ہے، یہ قصیدہ پنجابی کے قصیدہ ہے اور ہوپفلی آپ کو پسند آئے گا۔ رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے،
رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، دیکھ تو ہندا واسطہ منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، 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 اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی نماز جتنی پڑھاوے تینوں حج حسین، مصطفیٰ سجدہ ودا کہندا خدا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ اگلا شعر رائب کے اوپر ہے۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جھولی آباد، میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جھولی آباد، 7 پتر دے کے گیا راہب تجا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ ہر ایک نبی گل حق دی منوا نہیں سکیا، پہچان حق دی جگ تے کروا نہیں سکیا، ہر نبی جدوں تھک پیا کہندا رہیا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ قابل اور شعر سنیے گا۔ رب تے حسین ایسے رشتے نے جوڑ دے، کیسر ہے دوویں ایک دوجے دی نہیں موڑ دے، داریں دے ہور وانگوں آ سر نو جھکا، رب جانے تے حسین جانے، اور رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ زہرا دے چان دی کوئی جگ تے مثال نہیں، زینب دے ویر جیا کوئی لجپال نہیں، کربلا قبلہ میرا، کربلا قبلہ میرا، کعبہ میرا، رب جانے تے حسین جانے، اور رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔
زہرا دے ویڑے سخی لجپال آیا امام کے ظہور کے سلسلے میں شعر ہے زہرا دے ویڑے سخی لجپال آیا گودی دے وچ لے کے نبی پاک فرمایا میرے دین دا بادشاہ اج آ گیا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے او رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مل کے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد علی کی ولا مولا کائنات کی شان میں کیونکہ حضور پاک کا فرمان اور ارشاد ہے کہ اپنی محفلوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے منور کرو تو میں مولا کائنات کی شان میں قصیدہ اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا علی کی ولا علی کتنا خوبصورت نام ہے اور اس کو کس انداز سے خوبصورتی سے میں دل کرتا ہے بار بار اس نام کو رپیٹ کروں بار بار اس نام کو پکاروں بار بار اس کی تسبیح کروں علی ماشاءاللہ علی علی کی ولا ان کا جشن ہے امام زمانہ کا اور اس سلسلے میں میں نے قصیدہ آغاز کر دیا ہے کہ علی کی ولا گر علی کی ولا گر نہ ہو تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ ہو علی کی ولا گر نہ ہو تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ علی کی ولا یہ جو میں نے پڑھا علی کی ولا نہیں ہے تیرے دل میں یہ قیامت کا منظر ہے اور لوگ افراتفری کا عالم ہے تو جو فرشتے کہہ رہے ہوں گے علی کی ولا نہیں ہے تیرے دل میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جا اس کے اوپر یہ اگلا مصرع ایسا ہے کہ جو ایک اس طرح کا ٹولہ ہوگا جو حضور کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی حج بھی دیے حج بھی کیے زکاتیں بھی دیں روزے بھی رکھے اعمال بھی کیے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی جنگیں بھی کی ہم نے جہاد بھی کیا تو پھر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ تو یہ کیا ماجرا ہے تو فرشتوں نے جو فرشتے کہیں گے کہ کیونکہ آپ کے پاس آپ کے جو ولایت علی کا خانہ ہے وہ خالی ہے اس لیے تو وہ لوگ آگے سے بحث کریں گے حضور کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس جو اتنے اعمال ہیں وہ ان کو دیکھ لیجئے اور اگر ایک ولایت علی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں جنت میں جانے دیں تو جو حضور آگے سے ان سے فرمائیں گے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہاں میں نے تو خم پہ بتایا تھا تم کو
بازو علی کا دکھایا تھا تم کو، ہاں میں نے تو خم پہ بتایا تھا تم کو، بازو علی کا دکھایا تھا تم کو، میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے، تمہاری سزا ہے جہنم میں جاؤ، علی کی بلا گر نہ ہو تیرے دل میں، خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ۔ ناظرین ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، دیکھیں کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم لوگ یہاں ہیوسٹن سے بات کر رہے ہیں، یہ لیڈیز کا پروگرام بھی ہونے والا تھا، ہمارے پاس سے ہمارے بچے کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے۔ جی جی، آپ کیا پڑھنا چاہیں گے بتائیں۔ امام زمانہ پہ ایک انگلش میں لکھی ہوئی پوئٹری ہے۔ جی جی بالکل، بسم اللہ پڑھیے گا۔ تو یہ کیا لیڈیز کا پروگرام بھی ہونے والا تھا، کیا اس سے پڑھیں یا ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جیسا آپ کی مرضی ہے کہ ان کا پروگرام بھی ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، لیکن ابھی تو ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے اور آپ کی کال لائیو اس وقت لوگ سن بھی رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو میں بھی بولتی ہوں بچے کو پڑھنے کے لیے۔ جی جی ہم ٹھہرے لائن پہ؟ ہاں جی بالکل، آپ کی کال لائیو، میں نے آپ کو بتایا کہ لائیو آپ کی کال چل رہی ہے، اس وقت لائیو ہے۔ جی اچھا، جی آئیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ The name of the poem is My Prayer is the Answer. ماشاء اللہ۔ My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. There is just too much injustice from coast to coast, from west to east. There is a lot of pain and suffering, with no sight of any healing, with no sight of any healing. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. I promise to be the helper to your caliph and my imam. I promise to be the helper to your caliph and my imam, to bring peace and justice and honor to Islam, and honor to Islam. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. I am happy to be alive today, to witness and to pave the way. I am happy to be alive today, to witness and to pave the way, for Imam is waiting. I call every day. I call every day. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. We will all join him to celebrate and to take an oath to liberate. We will all join him to celebrate and to take an oath to liberate the oppressed of the world, all the oppressed of the world. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. He will enlighten all with the knowledge to go beyond the heavens and earth. He will enlighten all with the knowledge to go beyond the heavens and earth, to heal the sick and feed the poor, to treat all with honor, to treat all with honor. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. The time has come to come clean and reflect on our deeds. The time has come to come clean and to reflect on our deeds. Acknowledge all our shortcomings for the sake of our deen. For the sake of our deen. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. His grace will be known to all. No soul will be left alone. His grace will be known to all. No soul will be left alone to wander in the darkness. To wander in the darkness. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, from the awaited, the leader and the guide. I am eager to meet you, my Mawla. Make my dreams come true, O Mawla. I am eager to meet you, my Mawla. Make my dreams come true, O Mawla. To serve you in my lifetime. To serve you in my lifetime.
My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, send the awaited, the leader, and the guide. My prayer is the answer to the troubles of the world. O Allah, send the awaited, the leader, and the guide. Allah. جزاک اللہ. دیٹ واز سچ اے بیوٹیفل پوئم جو کہ آپ نے لکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل پوئم. میں اپنے پروگرام کا کیونکہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے, یقیناً بھی جو آپ نے پوئم انگلش میں پڑھی اس کا امام زمانہ کا جو فرمان ہے اس کا خلاصہ کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو, ہمارا ظہور ہی تمہارے لیے نجات کا باعث ہے. یہ اس کا خلاصہ تھا. اور میں اپنے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے, دعا کریں گے امام زمانہ کے ظہور میں اور کہ وہ آئیں جلدی اور ہماری مشکلات جلد از جلد حل ہوں اور ہم ان کے قدموں میں اپنا سر رکھیں. دعائے طلوع ظہور امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم قلنا ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر صاحب فی کل سات بلن ونہار ولیاں و حافظا و قائدا و ناصرا و دلینا و عینا حتی تسکنہ ارضکۃ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجا و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین, اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیں گے یاسین کرمانی کو. ولایت ٹی وی کے طفیل, ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ آج کے اعمال بھی کریں گے نیمہ شعبان کے ہمارے لیے اور ولایت ٹی وی کے لیے, اور جو اپنے لیے مومنین کے لیے بھی دعا کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.